السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شیء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك الا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزو عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ومن أشهد ونشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد بحكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء، ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيبه المحسنين عدل وعفوه التفضل، نشهد أن الأئمة من يشاء بما يشاء كيف يشاء، ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء، تعذيب المحسنين عدل وعفوه التفضل، ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه والهداة المهديين، من ركب نجا ومن تخلف عنها فغرق وهوى، أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وعروة وثقى، وبمبادرة الموت قبل حلول العداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع، وإن تفر منه فإن كنتم في برج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء، وعجبا كيف هذه الغفلة، وإنما نحن كركب النقود من الماء السبيل، سيضرب عليهم تبل الرحيم، فيرتحلون عما قليل وأسفا إلى متى تلك الرقدة. صلوات طيبة محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان، سب سے پہلے میں خود اپنے نفس کو اور اس کے بعد آپ حضرات کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی الہی ایک بہترین امر ہے اور ہر انسان کو پرہیزگاری اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی۔ خطبے میں یہی اسی سب کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کہ آپ بیدار نہیں ہوتے، آپ قبر کو یاد نہیں کرتے، یہ کیا ایک پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں سے ہم لوگ جو ہے سب کے سب جو ایک مرتبہ کوچ کریں گے اور دوسرے منزل کی طرف چلے جائیں گے۔ انسان جو ہے راستے کے اندر ہے، راستے میں ہے، منزل ہماری الگ ہے، وہ منزل جو ہے مرنے کے بعد ہے کہ انشاءاللہ جب ہمارے معصومین میں بہشت میں سب قرار پائیں گے مومنین، وہ منزل آخری ہوگی۔ کہ دنیا ہمارے لیے یہ امتحان گاہ ہے، جیسے کوئی بچہ امتحان دیتا ہے اپنے اسکول کے اندر، کوئی آپ دنیا میں آئے امتحان دینے کے لیے، اس کی یہ حیثیت ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز جمعہ کے لیے بڑے مشکلات ہیں، بڑے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے، تو جو بھی جس کا مقلد ہے اس کے مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال اگر سستانی کیا یہ ہے کہ الحمدللہ کہ اگر کوئی جامع شرائط کے ساتھ ہیں، تمام شرطیں ہیں، افراد بھی کامل ہیں، مولانا بھی عادل ہیں اور آپ جا بھی سکتے ہو، تو اس صورت میں جمعہ قائم ہو رہا ہے تو سب کے اوپر وہاں حاضر ہونا واجب ہے اور پڑھنا واجب ہے۔ اب ایک آدمی ہے، مشکل ہے، کسی قبول نہیں کرتا، کسی جگہ کے مسئلے قبول نہیں کرتا، مولانا کو قبول نہیں کرتا، مثلا مثال دے رہا ہوں، تو الگ مسئلہ ہے، اس کے ثابت نہیں ہے تو نہیں ہے۔ لیکن اگر ہر چیز صحیح ہے تو آپ کا آنا وہاں اور نماز پڑھنا، اگر سستانی کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ آنے کے بعد جو ہے اگر ان کی نظر میں آپ نے جمعہ پڑھ لیا تو کہتے ہیں ظہر ساقط ہے، جبکہ اس سے پہلے اگر کوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے مقلدین ہیں اور بھی دوسرے مراجع کا کہنا تھا کہ واجب تخیری ہے، جانا واجب ہے، لیکن جا کر کے وہاں پڑھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے جمعہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھیے، دل آپ کا جو کر رہا ہے ظہر پڑھنا تو وہ پڑھیے، واجب تخیری تھا۔ اسی لیے وہ حضرات جو ابھی بھی اگر کوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہ باقی ہے مثلاً، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز جمعہ جو تخیر کے اعتبار سے یعنی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد 4 رکعت اس مطلوب یعنی ایک امر مطلوب اللہ کی طرف سے، اب نہیں معلوم کہ یہ واجب ہے یہ واجب، اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ جو بھی واجب ہوگا اللہ قبول کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال بیشتر یہاں پہ اگر سستانی کے مقلدین ہیں تو ان کی نظر میں یہ کہ جمعہ اگر جامع شرائط کے ساتھ ہو رہے ہیں تو آپ کو واجب ہونا ہے۔
خود قرآن نے کیا کہا دیکھیے، میں خود پڑھتا ہوں، جو آپ پڑھتے رہتے ہیں آپ بھی سنتے رہتے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، میں علمی بحث کر رہا ہوں، وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے آپ کو آواز دی جائے، مطلق نہیں ہے یہاں پہ، کیا حضور نام لیا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے، ایسے تو نماز کے لیے تو آپ کو جانا ہی ہر جگہ ہر ٹائم پہ، لیکن جب جمعے کے لیے نماز کے لیے اذان دی جائے، نودیہ مطلب صدا دی جائے، آئیے نماز پڑھیے، وہ کیا صدا؟ یہ اذان صدا ہی تو ہے جو آپ دیتے ہیں، اللہ اکبر، حی علی خیر العمل، نیک کام کی طرف دوڑو، حیا یعنی دوڑو، جلدی کرو، پہنچو جلدی جلدی، ہے نا؟ تو نیک کام کیا ہے؟ نماز کام ہے، نماز یہاں ہو رہی ہے، تو جانا چاہیے، واجب ہے۔ اب لوگ بہانے لاتے ہیں، مولانا میری دکان ہے، میں یہ بزی رہتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ساری بزنس جمعہ کو چلتی ہے، مثلا ہے نا، ہر کام جمعہ کو ہو جاتا ہے، جو بھی ڈیل ہوگا، بزنس ہوگا، جانا ہے، سفر ہے، حضور میں جمعہ کو نہیں آ پاؤں گا، میں جمعہ کو بامبے جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہاں جا رہے ہیں تو اگر واقعی وہاں قریب میں تو جائیے، وہاں پڑھیے، یہ تھوڑی کہا کہ وہیں پہ، لیکن اگر مسافت کا مسئلہ ہو جائے گا پھر وہ بات نہیں رہے گی جو آپ کو یہاں پہ ہو رہا ہے، مثلا ممکن ہے وہاں آپ کی وجوبی اختیار نہ ہو، ہے نا، کہاں پہ آپ جا رہے ہیں، 10 کلو جا رہے ہیں، 20 کلو جا رہے ہیں، 100 کلو جا رہے ہیں کہ نہیں، تو مسائل الگ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو ساری مشکلات جمعے کی دن ہو جاتی ہے، ایسے آئیں گے، ابھی دیکھیے عید کی نماز ہوگا، بقرعید آ رہی ہے، ہوگی تو لوگ آئیں گے اس میں، کیوں آئیں گے؟ کیا یہ کہیں اور رہتے ہیں؟ یہیں رہتے ہیں، لیکن نہیں آئیں گے۔ ایک مسئلہ بتا دوں، دیکھیے ہمارے ذاتی اختلاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کون کیا ہے، حضور آپ سے کیا مطلب ہے، آپ یہاں اللہ کا بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ یا جمعہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، اب وہ کس کا ہے، کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، اس کا مجھے بحث نہیں ہے، آپ آئیے اور شرکت کیجئے، گھر میں بیٹھے رہیے گا تو واقعاً گنہگار ہوں گے، اس لیے کہ آپ کے اوپر جو ہے جس کو مانتے ہیں ان کے اعتبار سے شرکت واجب ہے، پڑھنا واجب ہے، لہذا آنا پڑے گا، نہیں آتے گنہگار ہوں گے۔ ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون مالک ہے، کون کراتے، کوئی نہیں، جہاں پہ جمعہ نماز ہو رہی جائیے۔ ایک مسئلہ، ہمارے دوسرے مسئلے یہ ہیں جناب کہ عقیدہ بہت ضعیف ہے، ہمارا ایمان بہت ضعیف ہے، بتائیں کیوں؟ اس دن جناب سلمان کو کہا کہ 10ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر، ہے نا، انہی دونوں کا تذکرہ ملتا ہے، بقیہ کا تو نہیں دیکھا میں نے کس درجے پہ تھے، لیکن عقیدہ بہت کمزور، جہاں پر جو ہے اپنے مطلب کا ہوتا ہے وہ عقیدہ مضبوط ہے حضور، اور جہاں اللہ کی راہ میں پیش کرنا ہوگا تو وہاں اپنے گھر مہمانی ہوگی تو بڑے اچھے سے مرغے پلاؤ، لیگ پیس، یہ پیس اور وہ فرائی، یہ فرائی سب ہو جائے گا، اور جہاں پہ آپ کو تبرک دینا ہوگا پوچھیں گے مولانا چیپ اینڈ بیسٹ بتائیے، اگر کوئی راستہ ہو کہ چیپ بھی اور بیسٹ بھی، ہم نے کہا چیپ میں بیسٹ ملتا ہی نہیں، سلوات پڑھیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی مثال دیہاتی کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، نہیں مارو تو ٹوٹے گا نا، کچھ زور پڑے گا، ظاہر سی کمزور لاٹھی تو ٹوٹ جائے گی، تو وہ ایک تیر سے دو شکار، کئی مثالیں یہ پوچھیں گے، جہاں ہوگا اللہ تو اس میں کیا کمی کی جائے گی، تبرکات میں کمی کی جاتی ہے۔ ایک مسئلہ ہے نماز حضور ہوتی ہے تو وہ ہماری دکان کا وہی ٹائم رہتا ہے نا، اب تو کیسے؟ ارے نہیں، آپ ایران عراق میں جا کر دیکھیے، واقعہ میں دوسرے ملکوں کا نہیں جو کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں پہ شیعہ مذہب ہے، شیعہ زیادہ حکومت ہے، وہ میں مثال دوں گا، باقاعدہ حضور ایران کے اندر میں نے آنکھوں سے ابھی بھی دیکھتا رہتا ہوں، جاتا رہتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ لکھا رہتا ہے کہ برائے نماز تعطیل ہے، سمجھے آپ، یہ نماز کے لیے 10 منٹ تعطیل ہے، وہ آدمی ایسے کھلا ہوا دکان چھوڑ کر کے چلا گیا، جمعے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نماز کے لیے کوئی بھی نماز ہو، مغربین کی ہو، ظہرن کی ہو، مومن آدمی تفتی لگا کر کے حسن تفتی لگا کر چلا گیا، یا کبھی دروازے پہ لکھا پینٹ کیا ہو جاتا ہے کہ نماز کے لیے تعطیل ہے، اب 10 منٹ کی ہے کہ 20 منٹ کی نماز، 20 منٹ تو تعطیل ہے، یہاں کیا ہوگا نہیں، اور وہاں پہ ایمان دیکھیے کہ دکان کھلی ہے چلا گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بامبے میں تو الحمدللہ چوری ووری کم ہوتی ہے، لیکن دوسرے اگر شہروں میں جائیں گے تو وہ بھی چلا گیا تو آگے تو خالی دکان ملے گی، وہ الگ مسئلہ، سیکورٹی آپ اپنا بنائیے، لیکن نماز کے لیے تب نماز کو اہمیت دی، اول ما یسأل عنہ فی القبر، جب بھی سوال کیا جائے سب سے پہلے تو الصلاۃ، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے پڑھتے ہیں بچے پڑھتے، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، وہ ہمیں بھی یاد رہتا ہے کیونکہ پڑھاتے ہیں تو یاد ہو جاتا ہے، سلوات پڑھیے بس محمد والے، اذا نودی للصلاۃ، جب آواز دی جائے، ساؤنڈ آپ تک پہنچے، للصلاۃ من یوم الجمعہ، مین یہ پوائنٹ ہے،
یہ نہیں کہا کہ نماز کے لیے جب بلایا جائے حی علی الخیر جائیے آپ، لیکن خاص طور سے سورہ جمعہ کے اندر کہا گیا کہ 28ویں پارے میں یہ سورہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، عربی میں کہ جمعے کے دن جب بلایا جائے تو کیا ہوگا؟ فَاسْتَوْا عَلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ دیکھیے جو فطرت کو اللہ نے استعمال کیا، فطرت، نیچر کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ہے، دکان کھلی ہوئی ہے، اللہ جانتا تھا اس زمانے میں بھی یہی نیچر کہتے ہیں، ایسا نہیں انسان ہی رہتے تھے وہ، اور تو الحمدللہ تو آج بہت ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اس زمانے کے انسان تو ماشاءاللہ تھے کہ صرف اگر کسی جانور یا اونٹ کا سایہ دوسرے کے کھیت میں پڑ جاتا تھا تو سالہ جنگ ہوتی تھی کہ تمہارے اونٹ کا سایہ میرے کھیت میں کیوں آیا، یہ اجازت ہے، سایہ اور اونٹ نہیں آیا ابھی، اگر بغل میں چل رہا ہے تو وہ جنگ ہوتی تھی کہ نہیں، تلوار اٹھ جاتے تھے۔ عربوں کا یہ پڑھیے آپ تاریخ کہ کیوں آیا، یعنی یہ حالت تو یہ اس آیا تو کیا ہو گیا، تمہارا کھا گیا، کچھ کر لیا اس نے، کچھ نہیں کیا، لیکن کیوں آیا؟ اور دھرمی والی بات، اس زمانے میں پیغمبر آتے ہیں، سوچ سکتے ہیں آپ؟ اسی لیے پیغمبر کو میں ہمیشہ مجلس میں پڑھتا ہوں کہ ہر نبی کو ایک معجزہ دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ جناب موسیٰ کے معجزے الگ تھے، عیسیٰ کے الگ تھے، یحییٰ کے الگ، سب کے معجزے تھے، لیکن الگ الگ کیوں؟ اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا تھا۔ کیا جیسے جناب عیسیٰ دیکھ لیجیے، ان کے زمانے میں زیادہ تر برس کا مرض، کوڑ کا مرض، یہ سب ہوتا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے کیا یوک میں وہ شفا دیتے تھے، ابرا والاکمس، ان جزام والے کو، کوڑ کو جناب عیسیٰ شفا دیتے تھے۔ کیوں؟ جب شفا نہیں ملتی تھی، ان کو صحیح نہیں ہوتا تھا بیماری، تو یہ جب دیتے تھے، دعا کرتے تھے تو کہتے یہ معجزہ ہی تو طاقتور آدمی ہے۔ دیکھیے اللہ کے فضل ہے، کیونکہ آپ کو بات منوانی تو آپ کو طاقت آپ کے پاس ہونا چاہیے، کوئی نہیں سنتا ہے۔ بڑے واقعات ہے، کبھی اور بتاؤں گا، یہ طاقت ہوگی تبھی لوگ بات مانیں گے آپ کی، چاہے وہ فزیکلی طاقت ہو، چاہے سوچ کی طاقت ہو، چاہے علمی طاقت ہو، طاقت ہونا چاہیے حضور۔ اس زمانے میں بغیر طاقت کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بھی وہی کیا، عیسیٰ جاؤ کیا کروں گا، تم کو معجزہ دوں گا۔ حضور مانتے نہیں۔ نو کیا کہہ رہے کہ میں 950 سال، قرآن کہتا ہے کہ 1000 سال الا 50 کے جناب نو کی عمر تھی۔ 950 سمجھتے ہیں آپ کتنا ہوتا ہے؟ ہم آپ کتنا دیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، حضور 90 سال، 100 سال، 950 سال۔ وہ آدمی کہہ رہا پہلے میں تھک گیا ہوں سمجھا کے ان کو تبلیغ کر کے، لیکن کیا ہے، اتنا ہی مان رہا ہے۔ وہی قرآن وما امر الا قلیلا، تھوڑے سے، فیو تھوڑے سے ہی مان رہا ہے۔ یہ حوصلہ کس کے پاس ہے؟ جناب نوح کے پاس، ٹھیک ہے۔ 9.5 سال مان لیجیے، 9 سال حضور رکھ لیجیے، 50 سال ان کی عمر سے گزری، فرض کریے، میں مثال دے رہا ہوں، تب بھی بہت ہوتا ہے نا یہ تبلیغ کرنا۔ 9 سال آدمی تو پاگل ہو جائے گا، اور وہ لا بھی نہیں رہے، کشتی تک بنانے کی نوبت آ جاتی ہے، اتنے بڑے سخت کافر۔ پیغمبر کیا موسیٰ کیا بھیجا؟ جادو کا، تونے کا، کرتب کا زمانہ تھا، ایک دم عروج پہ تھا۔ کہا جناب موسیٰ کہا جاؤ آپ کیا کریں گے، کون بات سنے گا؟ بھائی میرے پاس جادو ہونا چاہیے نا، تبھی تو میں اللہ کا نبی آئے حضور، وہاں کے پریزیڈنٹ بنا کر کے، وہاں کے سفیر بن کے آئے اللہ کی طرف سے، تو کچھ آپ کے پاس طاقت تو ہونا چاہیے نا سمجھانے کے لیے۔ ایکسیپٹ کیسے کرے گا کہ میری طرح، پیغمبر کی طرح؟ یہ میرے انسان ہے، اسباق میں، بازاروں میں ٹہلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بولتا ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا بھائی آیا ہوا ہے۔ بھائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی طرح تھے، ہے نہیں، سمجھیے نا، بھائی کی طرح تھے، چلتے پھرتے بھائی لوگ یہی تو کہتے ہیں ہمارے بھائی کی طرح تھے، ہمارے بھائی تھے پیغمبر۔ مگر کہا اللہ نے کہ ہے تمہاری طرح، تمہاری شکل میں، تمہاری طرح جسم رکھتا ہے، لیکن اس کے اوپر وحی آتی ہے جو خدا کی طرف سے ہے، تمہارے پاس نہیں آتی۔ یہ فرق ہے، تمہارے پاس جو وحی ہوتی ہے شیطان کی ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، رحمان کی ہوتی ہے۔ فرق ہے، سمجھے، فرق ہے دونوں میں۔ وہ نوری ہے، تم ناری ہو، تم مٹی سے بنے ہو، اس کی نورانیت ہے، اللہ کے ہم نے نور کو پیدا کیا۔ وہ تو تمہیں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک ظاہری طور پر دکھ رہا ہے، وہ فرما رہے ہیں۔ تو ان کو کیا بھیجا؟ جناب موسیٰ کو، جناب موسیٰ کو کہا نہیں جاؤ طاقت، وعل کے عصا کا، قرآن کہتا ہے مقابلہ ہو گیا۔ فرعون دعوت دیتا ہے، سحرت ہے، ان تمام جادوگروں کو بلایا، کہا تم لوگ جادو کا، ایک سے بڑے بڑے جادوگر تاریخ نے لکھا، حضور قرآن پورا واقعہ موجود ہے۔ کہا ڈال دو اپنی عصا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینک دی، پورا سانپ جو ہے کرتے کرتے ایک بڑا سانپ بچ گیا۔ انہیں موسیٰ، اللہ نے کہا موسیٰ چلو کہ عصا، اپنی بھی ایک جو ڈنڈا تھا جس سے وہ چراتے تھے اپنے گائے بکری جو بھی تھا ان کے پاس، ڈال دو، ڈال دیا، پورے سب کو کھا گیا یہ جناب موسیٰ کا۔ جبکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے موسیٰ ڈرے تھوڑا، وہاں
सांप बन जाए, कोई अजदा बन जाए, अचानक से आदमी उनका डंडा, तो भी कोई भी होगा, फितरी चीज़ है। अल्लाह ने कहा ला तखफ, डरो नहीं, और उसको पकड़ो, उठाओ, फिर ऐसे डंडा बन जाएगा। उठाया डंडा, क्यों दिया ये हुजूर? ताकि आपकी बात मानी जाए कि आप सबसे धाकड़, सबसे बड़े आदमी हो, सबसे ताकतवर हो, पावरफुल हो। अगर आप कभी भी ताकतवर नहीं बनेंगे तो कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे। लिहाजा ये ताकत कहाँ से आएगी? मैं अपनी अब हम लोग की बात कर रहा हूँ। ये ताकत आएगी इत्तिहाद की बिना पर। हम क्या है, 10 मोमिन है, 10 में इख्तिलाफ। क्या भाई, ये समझ में नहीं आता है। छोड़ दो अकीदे, बहुत वाकई रिक्वेस्ट है, छोड़ दो। कौन क्या कर रहा है? लेकिन नमाज में, कुरान पे, मुहर्रम में, मजलिस में यहाँ से इकट्ठा हो जाओ, क्या ताकत रहेगी? दूसरे फायदा उठाएंगे। हमेशा अंग्रेजों का क्या था, जो डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो, हुकूमत करो, वही लड़ाते थे, फैसला करने अंग्रेज आते थे। समझ रहे हैं? तो इसको हमको समझना पड़ेगा। वाकई हमें इख्तिलाफ है। नेरल में कितने शिया हैं? आप प्रोटेस्ट किया, आपने 2-2 प्रोटेस्ट यहाँ पे हो गया, हमसे कोई बहस नहीं कौन किस नजरिए का है। लेकिन आओ, शहजादी तुम्हारी अलग नहीं है। तो जो तुम्हारी शहजादी है वही हमारी शहजादी है। इब्न अव्वल तुम्हारा कोई अलग नहीं है, बैतुल मुक़द्दस अलग नहीं था, है और न है न था, है कि नहीं? एक है। उस प्लेटफॉर्म पे तो जमा हो जाओ, वहाँ भी करें, यही करेंगे सिर्फ। आप लोग क्या है भाई? नाम मुस्लिम, नाम शिया, क्या है आप लोग? क्या नहीं, शिया है। तो शिया तो आना चाहिए ना भाई। शिया तो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, क्यों नहीं आ पा रहे? इससे क्या मतलब है कि फलां साहब का घर है या वो मस्जिद है, हम कोई लेना देना नहीं है। आप बाहर आ जाइए। इसलिए क्या कि हमने रोड पे किया, रोड पे। ये सभी मसले है। रोड पे क्यों किया? रोड किसी का नहीं है, इनका घर है, उनका घर। रोड पे आगे नारा तो बोल के जाओ, वहाँ पे दुनिया देखेगी हाँ इनका हक है। वाकई रोने का मकाम है ये, रोने का मकाम यहाँ पर है। शहजादी कौन का रोजा ऐसे है और प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। हो रहा है तो उसमें क्या 4 आदमी अलग हो जा रहे हैं। फिर क्या हमने कहा, मिसाल क्यों दे रहा हूँ? ताकत बनाओ, ताकत। जब तक ताकत नहीं होगी, पूछे नहीं जाएंगे हम, कुचल दिए जाएंगे। क्यों? अल्लाह की सुन्नत है ताकत बनाना। अल्लाह ने कहा कि जाओ तुम, घुसा जाओ, ताकत ये तुमको दिया, कोई नहीं आएगा तुम्हारे सामने। बड़े बड़े हुजूर बुलाए गए, सहरा और जादूगर वहाँ पे, कुरान के अल्फाज में अभी नहीं बयान कर रहा हूँ, कुरान में सूरा मौजूद है। डाल दिया, ये मूसा की हालत कराओ जी, नऊज़ुबिल्लाह। कुछ नहीं होगा, जाओ तुम मेरे नुमाइंदे हो। जाने के बाद इन्होंने अपनी ये डंडा असा जो फेंका, सब अज़दाओं को चढ़ गया, खा गया। और फरमा रहे, डर गया वो भी। कहता है मैं ईमान ला रहा हूँ, मौत कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो आखिरी में ईमान ला क्या करेगा फिर? समझे आप? तो ये है, हम ताकत करोगे हम इकट्ठा हो जाएंगे। वोट दीजिए, कौन फिक्र का है, किस खानदान का है, किस मुल्क का है, किस शहर से आया है, यहाँ पर है तो हाजिर होना चाहिए। अब दूसरे मजहब क्या देखेंगे? यही इतने शिया है, ये तो देखेंगे भाई। नेरल में मैं मिसाल दे रहा हूँ, कहीं की भी मिसाल ले लीजिए, इतने लोग हैं। अब वो क्या समझेगा? इनके इख्तिलाफ है। देखिए वो बर्दाश्त जो करेंगे अपने लिए उठाएंगे, इनके इख्तिलाफ है, यही बस इतने है। तो यानी अफसोस का मकाम है। एक सवाल पढ़िए भाई। जब भी बुलाया जाता है नमाज के लिए, यौमिल जुमा फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र के लिए। वज़रुल बैअ, और खरीद और फरोख्त छोड़ दो। क्या ये दुकान नहीं करते, ये दुकान नहीं करते, सब मशगूल है, मैं मशगूल नहीं, सब मशगूल है। लेकिन नमाज के लिए आ रहे हैं, कोई धूप में आ रहा है, तो कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई वहाँ से आ रहा है, कोई मांगनी से आ रहा है, कोई और किसी और से, जो भी जा रहा है आ रहा है, करीब में जहाँ पे हो रहा है आ रहा है, छोड़ दो। कुरान का हुक्म है, हुक्म उदूली यानी हराम काम। मैं फिक़ही मसला बता रहा हूँ, इज्तिहादी चीज़ है कि अगर आपने अल्लाह के हुक्म की जो ऑर्डर किया है कि करो, नहीं करेंगे तो हराम है। वो हराम का मतलब युअज़्ज़बु अलैहि, उसके ऊपर अजाब दिया जाएगा, उसके ऊपर सजाया जाएगा, आपको उसके ऊपर जहन्नम में डाला जाएगा। हराम का मतलब ये तो है। एक आदमी शराब पी रहा है, क्या मतलब? उसको अल्लाह खुश हो जाएगा? हराम है ये, अल्लाह ने मना किया है। जब मना किया कि ना करो, यानी क्या मतलब? अजाब देगा। अल्लाह कहेगा करो, सवाब देगा, जन्नत देगा, बहिश्त देगा, हुरूल गिलमान देगा, कौसर देगा, तस्लीम देगा, नहीं जाने क्या क्या मेवे बागात मिलेगा वहाँ पे। तो ये क्या हुक्म है? ये हुक्म है कि करो। हलाल जिसे कहते हैं, वाजिब जिसे कहा जाता है। हराम यानी जिसको मना किया गया। तो कुछ भी हो, कोई बहाना नहीं, आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल करिए, रिज़्क़ कमाना भी। अल्लाह देखिए क्या पेश कर रहा है, अल्लाह कह रहा है कि वज़रुल बैअ, आप अपना खरीदो को छोड़ दो। हम क्या समझ रहे थे कि दुकान खोल के रखेंगे
देखिए मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, कोई लोग ऐसा ना कि मैं जनरल बात हमेशा करता हूँ। खोल के रखे हमारी दुकान है किराने की, खोल, ठीक है, उस वक्त अल्लाह ने कहा बेचना आ रहा है, वही शरीफ मसला का सारी मसला देखिए, जब भी अजान नमाज की हो रही, जुमे के दिन जुमे का मसला इस सिर्फ है, बकिया नहीं है, जुमे का है, तो आप नहीं कर सकते कोई भी काम। लेन देन जो आप पैसे दे रहे हो 20 रुपया 10 रुपया 200 1 लाख, वो लेना, ये कूलर बेचना उस टाइम हुजूर जब जुमा कायम हो रहा हराम। ये सबका फैसला है, इसमें कोई अगर सिस्तानी और ये सब कोई ये मसला नहीं है, सबका पुराना फैसला है, ये फैसला, इसे फैसले ये सब मसले बदलते नहीं है, समझ रहे हैं। हराम अल्लाह क्या कह रहा है, नेचर पहचानता है, वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। मुश्किल यही होगी कि तुम समझते नहीं हो, ये छोड़ के जाना, देखिए ये छोड़ के जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, ज़ालिका खैरुल लकुम, कुरान क्या है, ये बेहतर है, इनकुम तुम तालमून, तुम समझते नहीं, इनकुम अगर तुम जान जाओ तो वाकई बेहतर है, समझते नहीं तुम समझते हो कि मैं आधे घंटे बहुत बिक्री हो जाएगी। अरे ये तो समझो, अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर तुम समझ जाओ जान जाओ तो बहुत बेहतर ये चीज़ है, मगर तुम समझ नहीं पाते हो। क्यों? तुम जाहिर देखो इसी आधे घंटे में पूरी बिक्री हो जाएगी, मैंने बड़े बड़े शहरों को देखा, पूरी बिक्री यही हो जाएगी। अल्लाह क्या समझते नहीं हो, जो समझते हो पूरी बिक्री हो जाएगी, तो मैं खुदा, जिस खुदा ने तुम्हें इतना दिया हुआ है, इसको मैं लम्हों में ले भी सकता हूँ, ये तुम नहीं समझते हो। ये तफसीर कर रहा हूँ, यही तुम नहीं समझ रहे हो कि सारी बिक्री यहीं पर है। नहीं, छोड़ के जाओ, मैं मालिक हूँ, मैं राज़िक हूँ, ज़ालिका खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और फिर अल्लाह सुनिए कुरान की आयत, वह फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलातो, और जब नमाज खत्म हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, खुद अल्लाह कह रहा है नमाज खत्म हो जाए तो तुम बिखर जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जो भी पढ़ूंगा मैं सूरा, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और तुम अल्लाह के फजल करम को तलाश करो, समझ, तलाश करो। यानी खुद अल्लाह कह रहा है कि तुम डरो नहीं, तुम ये समझते थे मैं छोड़ दूंगा, नहीं आऊंगा, या 1 घंटा मेरा लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि फिर आओ नमाज पढ़ के जाओ अपने काम में। वाकई अगर ईमान हो तो सोचिए, क्या मैं बता रहा हूँ आपको और क्या कुरान कह रहा है, कुरान की चीज बता रहा हूँ। क्या कहा, फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू, फिर तलाश करो मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह की फज़ल, कौन सी अल्लाह का, यही रिज़्क़ और रोज़ी को तलाश करो। अब अल्लाह कह रहा है वहाँ से गारंटेड है, अब मैं बरकत दूंगा। जो तुम्हारा, ये मेरे जुमले, जो तुम्हारा लॉस हो गया है 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा, उसकी बरकत मैं यहाँ दूंगा। मुमकिन है, अल्लाह कह रहा है कि शायद ग्राहक ज्यादा आ जाए, तुम ज्यादा बेच दो, मगर हुजूर क्या है आखिर कलाम कि हमारा ईमान सही है। मौलाना साहब क्या करूं, इत्तेफाक है उसी टाइम ग्राहक ज्यादा आते हैं। अरे बोल दो उनको कि मेरे भाई नमाज होती है, हम इस टाइम नहीं पढ़ सकते, शरई मसला है, 10 मिनट 20 मिनट बंद करता हूँ, मैं फिर आ जाऊँगा, आप आ जाना शाम को। क्यों? ईमान सही है, अल्लाह की भरोसा नहीं। अल्लाह कह रहा है कि तुम आओ, आकर के नमाज पढ़ के आओ, जाकर के अपनी रोजी रोटी तलाश करो, कौन मना करता है हुजूर। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह ज़ालिका खैरुल कसीरन, उसके बाद कह रहे हैं अपने तलाश करो फजलुल्लाह को, अल्लाह के फजल करम को तलाश करो। यकीन मानिए, अमल करके देखिए। कभी हम यह क्या शिकायत, मौलाना नमाज का आपने नमाज शुरू कर दी, ऐसे बाद नमाज शुरू ऐसे करते हो, तुमने देखा, पढ़िए कल से पढ़ूंगा, आज नहाया नहीं हो तो मैं कल से पढ़ूंगा। कोई कहते हैं मैं परसों से पढ़ूंगी, क्या चीज़ है ये कल परसों क्या चीज़ है? अरे अभी पढ़िए गुस्ल करके, नहीं आज नहाऊंगा फिर कल से हुजूर शुरू करूंगा। मलकुल मौत आज क्या करेंगे, कल आइएगा, आज नहाया नहीं है परसों आइएगा, गुस्ल कर लूंगा तो आइए उठा के ले जाइए हुजूर। मलकुल मौत आ जाए, अल्लाह तो कह रहा है कि अगर तुम मजबूत वलो कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा, कुरान क्या है, अगर तुम मजबूत पहाड़ के अंदर भी घुस जाओगे तब भी मौत क्या होगी, लपक लेगी, पा लेगी, दर कर लेगी, आपको पकड़ के ले जाएगी, जैसे पुलिस ले जाती है। पर करना रहे क्या करूँ वहाँ, कहोगे हम नमाज नहीं पढ़े हुजूर, कल आइएगा, बाकायदा तौबा कर लूँ, नमाज पढ़ोगे मलकुल मौत। अरे के मलकुल मौत ने बड़े बड़ों को फुर्सत नहीं दी, अभी ले जाऊंगा, क्या बैठ जाऊंगा, बैठ भी नहीं सकते, समझ रहे, मैं इशारा कर चुका, नबी का वाकया, बैठ भी नहीं सकते आप, साए में चलो, साए में भी नहीं जा सकते आप, अल्लाह ने अभी खेचूंगा। लिहाजा अजीजों रिक्वेस्ट ये है कि आइए और वाकई अमल किरदार को सुधारिए, अल्लाह के लिए टाइम दीजिए। मैं हमेशा मजलिस में पढ़ता हूँ, ये खुतबे की बात नहीं है, अल्लाह को जब आप टाइम देंगे, कसम खुदा खुदा आपको टाइम देगा, आपकी बात सुनेगा। आप करके तो देखिए, पहले ईमान ज़ईफ़ है, बहुत ज़ईफ़ ईमान है, मैं अपने को पहले कहता हूँ, ईमान बहुत ज़ईफ़ है, मुश्किलात बहुत है हुजूर, हम अल्लाह पे भरोसा नहीं रखते। एक आदमी जो है, नबी का ज़माना, ये वाक़या लंबा है, देखा कि एक आदमी जरा देखा कि
زیادہ مسائی کا چلا جا رہا پانی کے دریا کے اوپر، دیکھ میں پانی پہ چلتا ہوں نبی، یہ آدمی جا رہا ہے ادھر کے دونوں گئے ادھر، ادھر کیا ہوا؟ پانی پہ چل کے آیا، کہا کیا ہو گیا؟ تو کیا پڑھا؟ تو بسم اللہ پڑھا، پانی بھی چل دیا۔ آپ ہی لوگ تو بتاتے ہیں بھائی بسم اللہ کرو، اللہ بھروسہ، چل دیکھیے اس کا عقیدہ، ایمان حضور مضبوط تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، وہ عام آدمی تھا، لیکن یہ تھا کہ اس کی برکت سے شاید اس میں اعظم ہو، میں پڑھوں گا چلا جاؤں گا، اس کا اتنا ایمان مضبوط تھا کہ پڑھوں گا، اللہ کہتا کہ یہ قرآن ایسا کہ میں اسے پہاڑوں کو چلا دوں گا، مردوں کو زندہ کر دوں گا، ہے کہ نہیں؟ چلا گیا۔ اب یہ قابل دقت بات ہے کہ وہ نبی سوچنے لگے کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے، ادھر پورا قرآن پڑھ ڈالیے۔ قرآن وہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا جو سجانے کے لیے، تاک پہ رکھنے کے لیے قرآن کو نکالا جاتا ہے، قرآن کو بیٹا جا رہا ہے سفر پہ، ممی کہیں گی طرف لاؤ بیٹا تو قرآن بیٹے کے سر سے گزار دے، اسی لیے قرآن آیا ہے۔ کہیں پہ شادی ہو رہی ہے، مجھ سے پوچھ مولانا بہترین ترجمہ فرمان صاحب ترجمہ قرآن کہاں ملے گا جزدان کے ساتھ ایڈریس بتا دیجیے، واقعی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے بتا نہیں سب چیزیں کیا ہوگا، بیٹی کو جہیز میں دینا ہے، اور وہی قرآن جب بیٹی کو دے دیا جاتا ہے تو یقین مانی ممبر سے کہہ رہا ہوں سالہا اسی جزدان میں اسی تاک میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ سب میں تحقیقی بات پڑھتا ہوں، ایسا نہیں میں خود دیکھا ہوا تحقیقی پڑھتا ہوں، جاتا ہوں کہیں مولانا استخارہ قرآن سے، جی قرآن سے لائیں گے، یقین مانیے گا یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میں نے لیا تو میں چھونا نہیں چاہتا تھا اس کو، اتنی گرد خاک، کبھی قرآن کو اٹھایا ہی نہیں ہے، اسی لیے ہے قرآن کی آیت ہے، قرآن قیامت میں کہے گا وَاتَّخَذْنِي کیا پالنے والے مہجورا، ان کو لوگوں نے مہجور دور پھینکا ہوا تھا، الگ رکھ دیا تھا، کہاں قرآن کہاں اسلام پر فرما رہے۔ تو یہ ہے، لہٰذا ہمیں عادات اسلامی کو بھی اپنانا چاہیے، بچوں کو تعلیم دیجیے۔ کتنے لوگوں قرآن نہیں پڑھنا تھے، کسی کا انتقال ہو گیا، سنیے یہ واقعہ، کسی کا انتقال ہو گیا، مجھ سے کہا گیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ حضور شہادت، میں گواہی نہیں دیتا کسی کی، شہادت نامہ ہے حضور، عام طور سے ایک بندے خدا ہے اور اس میں مولانا کو بھی گھسیٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ دے دیجیے، آپ جانتے ہوں کیا مولانا آپ سائن کر دیجیے یہاں پہ، کس لیے سائن کروں کہ یہ شہادت نامہ جو لکھتے ہیں 40 مومن کی جو شہادت ہوتی ہے نا، لکھتے ہیں وہ خاک شباز ہے کیا، نمازی شرکت مجھے نہیں پڑھانی تھی، شرکت کر میں نے واقع نہیں کیا بھائی، جس کو میں نہیں جانتا ہوں بعد میں پتہ چلا کہ وہ انسان نماز تک نہیں پڑھتا تھا، بتائیے میں کیسے لکھتا ہوں وہاں پر، یہ کبھی نماز نہیں پڑھا، قرآن چھوڑ دیے، نماز تو عام سے انسان پڑھتا ہے، قرآن نماز اس نہیں پڑھا، مجھ سے کہا تو سائن کر دیجیے، اللہ پوچھتا میں جب نہیں، کم سے کم ایک بات ہے، سائن کون کا شہادت کر رہا، کرنا بھی چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے شہادت، آپ گواہی دے رہے اللہ کی بارگاہ میں، کل آپ پکڑ جاؤ گے۔ اگر آپ نے ایک بار بھی کسی بندے مومن کو، اپنے بھائی کو دیکھا ہے کہ نماز میں آتا ہے، جمعے میں آتا ہے، بقرعیدی پہ چلا آیا، اگر دیکھ لیا ہوگا نماز پڑھ رہا تھا، یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ نماز پڑھتا تھا، اب روز پڑھتا تھا، اللہ کی روز پڑھتا تھا، کیا پڑھتا نماز پڑھتا تھا، کر دیا آپ، بعض جانتے نہیں، آپ گواہی جھوٹی اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہو، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، حضور واقعہ نہیں دینا چاہیے، آپ کہیں بھائی میں نے اس کو نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، میں نہیں دے سکتا ہوں، تم کہیں سے بلا کے لے اور رشتے دار مومن گواہی کسی گواہی پہ پاس کہتے ہیں کہ مولانا کر سکتے ہیں، کیوں کر سکتے ہیں، چلا کے دیکھیے میں گواہی دے رہا ہوں ان کی گواہی پہ، یعنی گواہی پہ گواہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ زید نماز پڑھتا تھا تو لہذا میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں تو میں بھی کر دے رہا ہوں، اب وہ مرنے کے بعد اللہ جانے میں کیا ہوگا، یہ آپ نے کس کو دیکھا، یہ انہوں نے دیکھا، اگر اتنا یقین ہے تو اللہ جانے میں، یعنی نماز نہیں پڑھتے، قرآن تو چھوڑ دی، اس کے بعد کہا جاتا کہ اس پہ آپ سائن کیجئے، کس کی، مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، یہ بہت مشکلات ہیں، سلوات پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم،
غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمة سبحان من لم يكن لنفسه لدنه سعة وعفى عن السيئات ولم يجاز بها سبحان من لا يزداد إلا على المعاصي إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وسفحا نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والقادة لهم أولياء النعم ومعدن الرحمة أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى بكريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو الكثير قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بالصلاة على نبيه وحبيبه وقال تعليما لكم وتشريفا لصبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى سيدنا سائر العالمين المبادرة خاتم النبيين سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها اللهم صل على الحسن المصطفى صلوات الله عليه اللهم صل على الحسين شهيد بكربلاء سلام الله عليه اللهم صل على علي بن الحسين سلام الله عليه اللهم صل على محمد بن علي سلام الله عليه اللهم صل على جعفر بن محمد سلام الله عليه اللهم صل على بكر بن جعفر سلام الله عليه اللهم صل على علي بن موسى سلام الله عليه اللهم صل على محمد بن علي سلام الله عليه اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي سلام الله عليهم اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما هي آثار البدع والطغيان هادم أمر الشرك والنفاق عاسد بن الغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على غير الكرام والصلاة والأيام اللهم عجل فرج وسهل مخرجا وكلنا غيرنا بردة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمراء المؤمنين بما التوفيقات وازدياد الإقبال والدرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون